اردو زبان میرے بولنے والے میرے بھائی اور بہنوں، اچھی بات ہے، میں آپ کی خدمت میں سوچ رہا تھا کہ آج کیا پروگرام پیش کروں، وضو کے متعلق بات کروں، لیکن میں ورائٹی دینے کے لیے میں نے ایک اور موضوع کا چناؤ کیا ہے آپ کی خدمت میں، اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی ڈارک صفحہ اور ایک تاریخ صفحہ ہے، بلکہ اسلامی تاریخ ہے ہی تاریخ بہت ہی ظلمانی، اور مسلمانوں کی جو تاریخ ہے سب سے گناؤنی، سب سے ظلمانی، اور سب سے جس میں زیادہ غداری، جس میں بے گناہ انسانوں کا قتل جتنا مسلمانوں نے کیا ہے اتنا کسی اور امت نے نہیں کیا، اور جس انداز سے مسلمانوں نے کیا اور جس انداز سے جاری ہے ہمارے زمانے میں۔ کل آپ نے سنا ہوگا کہ کابل میں وہاں پہ ایک ٹیوشن سینٹر پہ جہاں پہ بچیاں پڑھ رہی تھیں، تو وہاں پہ خودکش حملہ کر کے پہلے انہوں نے خودکش حملہ کیا، جو گارڈز تھے وہاں پہ ان کو مار دیا، پھر سلاح کے ساتھ داخل ہو گئے اسلحے کے ساتھ، اور بیچارہ بچوں کو، جو بچیاں پڑھ رہی تھیں ان کو مار دیا، قتل کر دیا۔ 30 سے 40 اور سے زیادہ ہو سکتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 100-200 سے زیادہ شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جو نوجوان بچیاں ہیں، جو مثلا 10ویں جماعت کے 11ویں جماعت کی بچیاں، ان کو شہید کر دیا، اس لیے کہ وہ شیعہ ہیں، اس لیے کہ وہ شیعہ ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جو ریجنل پاورز جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ شیعہ ابھر جائیں، شیعہ فورس ہوں۔ وہ کیوں نہیں چاہتے؟ اس لیے کیونکہ شیعہ جہاں بھی ہیں شیعوں کی ہمدردی اور لیڈرشپ ایران کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ایران کو زیادہ نہ ابھرنے کے لیے، کیونکہ ایران شیعوں کو یوٹیلائز کرتا ہے، شیعوں کو یوز کرتا ہے، اس لیے شیعوں کو قتل کیا جائے، شیعوں کو دبایا جائے تاکہ یہ کبھی سر نہ اٹھا سکیں۔ تو یہ ہمیشہ سلسلہ جاری رہے گا افغانستان میں، ہر 3 مہینے 4 مہینے 2 مہینے کے بعد اس طرح کے خودکش حملے ہوتے رہیں گے۔ اچھی بات ہے عزیزوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی تاریخ بہت ہی تاریک ہے، انہی تاریک صفحات میں سے ایک صفحہ یہ ہے، بلکہ یہ جو خیانت ابھی تک جاری ہے وہ ہے کہ صحیح تاریخ لوگوں کو بتایا نہیں جا رہا، اور جو اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا، ان کے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوا، اس کو چھپانے کے لیے، مخفی رکھنے کی بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہی ہیں 1400 سال سے۔ انہی میں سے ایک ہے کہ صحابہ کو معصوم بنا کر پیش کرنا، کہ صحابہ سے تو کوئی غلطیاں سرزد ہی نہیں ہوئی ہیں۔ عدالت صحابہ کی بات نہیں ہے، عصمت صحابہ کی بات ہے، کہ کبھی قبول نہیں کریں گے کہ کسی صحابہ سے کوئی غلطی، ابوبکر سے کوئی غلطی، عمر سے کوئی غلطی خطا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیں گے، اللہ سے نسبت دیں گے، قرآن سے نسبت دیں گے، لیکن صحابہ سے نہیں دیں گے، اور صحابہ کو بہت اس انداز سے پیش کریں گے کہ وہ کیسے ہیں، بہت ہی دیانتدار لوگ تھے۔ حالانکہ قرآن کریم کو پڑھیے اور اس میں آیات کو دیکھیے، جتنے آیات صحابہ کے مذمت میں نازل ہوئی ہیں۔ عزیزوں، اب مقدمے کو طول نہ دیں، اصل بات کی طرف آ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے قتل کرنے کی کوشش کی، سنہ 9 ہجری کی بات ہے، ابتدائے ہجرت کی بات نہیں ہے، کہ اس زمانے میں ان کی معرفت کم تھی، وہ صحیح طرح سے ان کو ابھی تک تربیت نہیں ہوئی کہ نبی کو قتل نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 1 سال پہلے صحابہ نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اور وہ صحابہ کا ایک گروہ تھا، اور وہ سینئر صحابہ تھے، ایسے صحابہ نہیں تھے جن کا شمار گمنام لوگوں میں ہو، ٹھیک ہے نا، سینئر صحابہ تھے، اور وہ صحابہ کے نام بھی ہم آپ کو بتائیں گے مخالفین کی کتب سے،
جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. اور سب یہ بحث ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جماعت مخالفین کے صحیح ترین کتب سے، اور ان کے صحیح ترین احادیث سے ثابت کریں گے کہ سینئر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کافر ہونے کی شہادت قرآن مجید میں دے دی. اور یہ واقعہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. اچھا، ایک جانب سے. دوسری جانب سے ان میں سینئر صحابہ شامل تھے، ان میں ابو بکر، عمر، عثمان شامل تھے. یہ بھی جماعت مخالفین کے صحیح ترین احادیث سے ان سب باتوں کا انشاءاللہ اس بات کریں گے. آئیے ہمارے ساتھ، 1-2 گھنٹے کا سفر ہے، اس کو سن لیجئے. یہ علمی محادثات ہیں، علمی مباحثات ہیں، ان کو اچھی طرح سے سن لیجئے انشاءاللہ. پھر اگر بعد میں کسی کو کوئی اعتراض ہے، بالخصوص جماعت عمریہ کو، کہ اللہ یاری غلط کہہ رہا ہے، تو ہم فون کھولتے ہیں. اگر وہ کوئی عالم دین ہے، بات اس کی اہم ہے، تو وہ کہہ دیں تو ہم ان کے لیے ویڈیو کال ان کے لیں گے، ان کا ویڈیو بھی نشر کریں گے یہاں، اور وہ ہمیں یہاں پہ روک دیں، یہاں پہ کہہ دیں کہ اللہ یاری تم نے یہ جملے جو ترجمے کیے یہ غلط ترجمے کیے، یہ صحابہ نہیں تھے، یہ قتل کا معاملہ نہیں تھا، یہ کسی اور کو قتل کرنے کے چکر میں تھے، اس میں سینئر صحابہ نہیں تھے، ابو بکر، عمر، عثمان نہیں تھے. تو یہ سب باتیں جو ہیں ہماری تصحیح کرنے کے لیے وہ آ جائیں، بتائیں بھائی، ٹھیک ہے نا. اچھا، شروع کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے. عزیزو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ مبارکہ توبہ، سورہ براءت جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آیت نمبر ہے 74. یحلفون باللہ، یہ قسم کھاتے ہیں، ما یحلفون باللہ ما قالوا، کہ انہوں نے یہ کام، انہوں نے یہ جملے نہیں کہے ہیں، انہوں نے یہ جملے نہیں بولے ہیں. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کفریہ جملے بولے ہیں. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اب یہاں سے توجہ دیجیے، یہ مسلمان تھے لیکن مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ایک ایسی چیز کا ارادہ کیا جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ وہ حضرات ہیں جو مسلمان تھے، کافر ہو گئے، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا کس چیز کا؟ ایک ایسی بات کا جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. کوشش کی ان لوگوں نے، کامیاب نہیں ہو سکے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فضلہ، اور ان کے کینے کی، ان کی دشمنی کی، نقمہ دشمنی، بغض، انہوں نے ایک ایسے دشمنی والے فعل کا ارادہ کیا جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. اچھا، یہ دشمنی کس لیے کی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کوئی زیادتی کی تھی؟ ان پہ کوئی ظلم کیا تھا؟ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، انہوں نے دشمنی کی، انہوں نے جو بغض رکھا ہے صرف اسی لیے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ بڑے احسان کیے، بڑے تفضل کیے. اتقی شر من احسنت الیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس شخص کی شر سے بچو جس پر تم احسان کرو. ٹھیک ہے نا. اکثر لوگ یہی ہوتے ہیں، ان پہ احسان کرو. ہاں، سب سے زیادہ آپ کو جو دھچکا لگائیں گے، سب سے زیادہ جو آپ کو صدمہ لگائیں گے، کون ہوگا؟ وہی جس پہ آپ نے احسان کیا، جس پہ سب سے زیادہ آپ نے تفضل کیا، وہی آپ سے زیادہ، سب سے زیادہ دشمنی کریں گے. تو اس جملے سے بھی فتح یہی چلتا ہے کہ جن لوگوں نے اس بات کا ارادہ کیا تھا جس کے لیے اللہ نے ان کو کافر قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، وہ ایسے لوگ تھے جن پہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا احسان تھا. فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ،
اگر یہ توبہ کریں تو توبہ ان کے لیے بہتر رہے گا. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور اگر یہ پشت کر دیں، توبہ نہ کریں بلکہ توبہ کی طرف اپنا پشت موڑ لیں، پیٹ موڑ لیں، تو اللہ ان کو بہت دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں چکھائے گا. وَمَا لَهُمْ، اور دنیا میں ان کا کوئی ولی اور نصیر نہیں ہوگا، کوئی ان کا سرپرست، اور زمین پر ان کا کوئی سرپرست اور کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آیت آپ نے سنی. اب آتے ہیں تفسیر کی طرف. کتاب تفسیر الطبری، چھاپ مکتبہ ابن تیمیہ القاہرہ. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 365، تفسیر سورہ توبہ. وَأَمَّا قَوْلُهُ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر یہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا منافقین میں سے، اس نے ارادہ کیا کہ اپنے سوتیلے بیٹے کو قتل کر دے، اور وہ اس کا سوتیلا بیٹے کو قتل کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ اس مسلمان ہونے کے بعد یہ کافر ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ انسان سوتیلے بیٹے کو قتل بھی کر دے نا، اب وہ کامیاب ہو بھی جائے تو وہ کفر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ ایک قول ہے. دوسرا قول کیا؟ دوسرا قول یہ ہے، وقال آخرون، باقی سب نے یہ کہا ہے، کان الذی ہم رجلا من قریش والذی ہم به قتل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آیات ایک قریش کے ایک فرد کے متعلق ہے. نام کیوں نہیں بتاتے بھائی قریش کے وہ فرد کون تھا؟ اتنا اہم واقعہ ہے، نام نہیں بتائیں گے. کیا نام نہیں بتائیں گے؟ ٹھیک ہے. کان الذی ہم رجلا من قریش. اب آئندہ جا کر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شرک پہ بات کریں گے. شرک کے بعد یعنی استغاثہ توسل پر، یہ غدیر کے بعد، اس کے بعد انشاءاللہ حدیث کی تاریخ پر اور حدیث کے اقسام پر اس پہ بات کریں گے. تو اس میں آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ ان کی تاریخ کا اساس ہی کہ حقیقت کو چھپا دو. ان کے حدیث کے اساس ہی یہی ہے کہ حقیقت کو چھپا دو. اور اس شخص نے ارادہ کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں. جابر نے مجاہد سے نقل کیا ہے. مجاہد ایک تابعی ہے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا قَالَ رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ هَمَّ بِقَتْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک قریش کا ایک آدمی تھا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا. پھر یقال له، کہا جاتا ہے کہ اس کا نام کیا تھا؟ اسود تھا. کوئی قریش کا کوئی آدمی تھا، اس کا نام اسود تھا. اس نے کیا؟ تو یہ مجاہد جو ہے تابعی ہے، اور اس نے بھی کوئی بھلے وہ خود شاہد واقعہ نہیں ہے، اور یہ حدیث اس کی جو ہے مرسل ہے کیونکہ وہ خود نہیں تھا. اور پھر وہ بھی کہتا ہے کہا جاتا ہے، اس طرح کی کہانی. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ ایسی چیزیں جس میں پولیٹیکل جو پاورز ہے، پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے متعلق اگر ایسے جملے کہے جائیں جس میں ان کی برائی کی جاتی ہو، تو اس کے نتائج بھی بہت سخت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب کوئی اتنا مشہور معروف جو تابعی ہے، اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم ہے، مجاہد، وہ تو نہیں کہہ سکتا اس کو بات کھول کر بتا دے کہ اصل واقعہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر نہ کہے تو بھی اس بات سمجھنے والی ہے. اگر وہ چھپانا چاہے بھی تو بات سمجھ میں آ سکتی. یہ کتاب تعویلات اہل السنہ، تفسیر الماتریدی، تالیف ابو منصور الماتریدی، متوفى سنہ 333، جزء پنجم، چھاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر سورہ توبہ میں آیت نمبر 74 تھا میرے خیال میں. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے ہمت کیا، انہوں نے ارادہ کیا ایک ایسے کام کا جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. فرماتے ہیں قیل، کہا جاتا ہے، ہموا بقتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا جائے.
والمکر بھی، اور ان کے ساتھ مکر کیا جائے، ایسا کانسپریسی بنایا جائے کہ ان کو پھنسا کر قتل کر دیں، خاتمہ کر دیں. فلم ینالوا ما ہموا بہ، بس وہ کامیاب نہیں ہوئے، اس کی جو ہے جس چیز کا ارادہ کیا تھا وہ کامیاب نہیں ہوئے. یہ کتاب تفسیر الکشاف، تالیف محمود ابن عمر الزمخشری الخوارزمی، چھاپ دار المعرفہ بیروت، سنہ 2009 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پر اسی آیت کی تفسیر میں بلی وہموا بما لم ینالوا، وہموا بما لم ینالوا وکفروا بعد اسلامہم، انہوں نے اپنا کفر اسلام کے بعد ظاہر کیا، مسلمانی کے بعد کفر کو ظاہر کیا، کافر ہو گئے. یہ جس چیز کا ارادہ کیا تھا کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، وہ کیا تھا؟ الفتک برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فتک بولتے ہیں کس کو؟ اساسینیشن کو. قتل اور اساسینیشن میں فرق ہوتا ہے بھائی، آپ کو پتہ ہے. اردو زبان میں اساسینیشن کے لیے کوئی لفظ ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں سمجھتا کہ اردو زبان میں اساسینیشن کے لیے کوئی ہو. فتک جو ہے ایک شخص کو آپ میدان جنگ میں قتل کرتے ہیں، وہ قتل ہوتا ہے. فتک ایک خاص قتل ہوتا ہے کہ آپ اس کو اساسینیٹ کرتے ہیں نا، آپ چپکے سے آ کر، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ آتے ہیں اس پر ایک دفعہ ٹوٹ پڑتے ہیں، تلوار کے سے یا چاقو سے مارتے ہیں یا گولی سے مارتے ہیں، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اساسینیشن بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اساسینیشن کا منصوبہ تھا. وہ یہ کب کی بات ہے؟ وَذَلِكَ عِنْدَ مَرْجِعِهِ مِنْ تَبُوک، جب وہ غزوہ تبوک سے واپس پلٹ رہے تھے. یہ سنہ 9 ہجری، رجب 9 ہجری کو، مشہور یہی ہے تواریخ میں. اب اور بھی اقوال ہو سکتے ہیں تاریخ میں، مہینے کے لحاظ سے، سال میں تو سے بھی کہتے ہیں. سنہ 9 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل پڑے تھے تبوک، جو بہت دور ہے مدینہ سے، اور اس میں منافقین نہیں آئے تھے. منافقین اس سفر میں نہیں آئے تھے. اور قرآن بالخصوص سورہ توبہ میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت مذمت ہے منافقین کے، کہ یہ انہوں نے بہانہ کیا تھا، منافقین نے، کبھی ہوا گرم ہے اور بہانہ کیا تھا، کبھی فصل کا وقت ہے، وہ کچھ نکلے بھی تھے تو واپس پلٹ گئے تھے گرمی کی وجہ سے. اور بہت بڑی تعداد تھی. لشکر جو تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 30,000. ٹھیک ہے نا. اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو ساتھ نہیں لے کے گئے تھے، ان کو مدینہ چھوڑا تھا، مدینہ ان کے سپرد تھا، کیونکہ راستہ اتنا دور ہے، آنے جانے میں بڑا ٹائم لگے گا. تو تسلی کا ایک آدمی چاہیے مدینے کے لیے، اور منافقین بھی نکلے بھی نہیں ہیں، وہ مدینے میں بیٹھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ منافقین کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے مدینے میں جس پہ پورا اطمینان ہو. وہ آپ نے سنا ہوگا، یہ منافقین نے تانا بھی دیا تھا کہ آپ کو ساتھ نہیں لے کے گئے نا. اچھا، یہ اس زمانے کی بات ہے تبوک میں. جب وہ غزوہ تبوک سے واپس پلٹ رہے تھے، راستے میں تواثق 15 منہم، 15 لوگوں نے آپس میں، 15 اصحاب نے آپس میں کیا کیا؟ انہوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا. 15 لوگ تھے، تعداد ان کی، کہ کیا کریں؟ علی ان يدفعوه عن راحلته الى الوادی اذا اتسم العقبة باللیل، جب وہ پہاڑی کے راستے سے بالکل پہاڑی اونچے مقام پہ پہنچ جائے نا، تو اس وقت ان کو ان کے زین سے، راحلہ بولتے ہیں کس کو؟ راحلہ بولتے ہیں مرکب، رحل جو ہوتا ہے، مرکب ہوتا ہے جو سواری ہوتی ہے، اس کی زین کو بولتے ہیں. راحلہ بولتے ہیں سواری کو. ان کی سواری سے ان کو نیچے گرا دیتے ہیں. وہ نیچے گر جائیں پہاڑی کے اوپر سے نیچے پہ، انسان کوئی زندہ نہیں بچتا. زندہ بچ بھی جائے پر وہ بہت شدید زخمی ہوتی ہے، وہ 1-2 دن کے بعد مر جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے نا. اچھا، فأخذ عمار بن یاسر بخطام راحلته يقودها، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے جو لگام تھا، خطام بولتے ہیں کس کو؟ خطام اس رسی کو بولتے ہیں، ایک طرف اس کا اونٹ کے ناک پہ ہوتا ہے، دوسرا طرف انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو وہ یقودها، وہ آگے آگے چل رہا تھا، وہ یعنی
قود بولتے ہیں، قائد بھی بولتے ہیں نا، جو رہنما ہوتا ہے، آگے آگے چلتا ہے، قائد اسی سے یقودھا، وہ آگے آگے چل رہا تھا، وہ سواری کو راستہ دکھانے کے لیے. وحذیفۃ خلفها یسوقها، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواری کے پیچھے تھے، وہ اس کو آگے کی طرف جانے کی وہ رغبت دے رہا تھا، سوق دے رہا تھا، اس کو انکریج کر رہا تھا کہ آگے کی طرف چلو. کس کو؟ سواری کو، اونٹنی کو، ناقے کو. ٹھیک ہے نا. اور باقی اب اس واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گئے تھے پہاڑی پر، پہاڑی کے راستے سے. لشکر والوں کو کہا تھا کہ تم وادی سے چلو، لشکر والے تعداد ان کی زیادہ ہے، 30,000 ہے، تم وادی سے چلو، میں جو ہے پہاڑی کے راستے سے چلوں گا. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتا ہوگا، جو لوگ حج گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ عرب میں، حجاز میں بہت بلند پہاڑیاں ہیں، ایسے نہیں ہے کہ سب صحرا ہی صحرا ہیں، پہاڑیاں بہت بلند ہیں، اور پہاڑی سب پتھر کے پتھر ہیں، اور اس میں راستے بھی بہت باریک ہوتے ہیں. بینما ہما كذلك، اسی وقت جب یہ تھے، اذا سمع حذیفة بوقع اخفاف الابل وبقعقعة السلاح، تو اسی طرح جا رہے تھے تو حذیفہ کو کیا سنائی دی کہ یہاں پہ کچھ اونٹ آ رہے ہیں، یہاں پہ کچھ اور لوگ بھی ہیں اس راستے میں، یہ صرف نہیں ہے. وہ جو ہے اونٹ کے پیروں کی صدا انہوں نے سنی، اور انہوں نے سلاح کی آواز کی. یہ لوگ مسلح ہیں، ان کے تلوار ہیں، انہوں نے زرہ پہنی ہوئی، تلوار مثلا زرہ سے ٹکرا رہا ہے، اس سے آواز نکل رہی ہے. فالتفت فاذا قوم ملتثمون، اس نے پلٹ کے دیکھا کہ وہاں پہ سب چہروں پہ نقاب ہیں، چہروں پہ نقاب ہیں، وہ آگے آئے ہوئے ہیں. فقال الیکم یا اعداء اللہ فہربوا، تو اس نے کہا کہ میں آتا ہوں تمہاری جنگ کو. اس نے کہا کہ خدا کے دشمنوں، میں آتا ہوں، تمہارا کوئی غلط ارادہ ہے، میں آتا ہوں. رات کی تاریکی میں یہ ڈاکو لوگ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ کرنے کے چکر میں تھے، تو انہوں نے تو وہ بھاگ گئے، وہ ڈر کے بھاگ گئے. ٹھیک ہے نا. یہ میں کس لیے نقل کر رہا ہوں؟ اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ قرآن میں بھی موجود ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے یہ قرآن میں نہیں. ہم نے کہا قرآن میں بھی ہے، سنت میں بھی ہے. قرآن سے آپ کو دکھا دیا میں نے، ٹھیک ہے نا. اب سنت و حدیث میں یہ کتاب ہے صحیح مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری کی، چھاپ دار الفکر بیروت لبنان. اور آپ کو پتہ ہے عزیزو کہ مسلم جو ہے جماعت عمریہ کے نزدیک اس کے سب احادیث صحیح ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مسلم کے علاوہ اور یا بخاری کے علاوہ اور صحیح احادیث نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم یہ سب حدیث صحیح ہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں اس میں بھی صحیح احادیث ہو سکتی ہیں، لیکن بخاری مسلم سب صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مسلم ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 1369، کتاب الصفات المنافقین واحکامہم، حدیث نمبر 6931. ابو الطفیل فرماتے ہیں، ابو الطفیل عامر ابن واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، آخری صحابی جو دنیا سے گئے. سب سے آخر میں جو صحابی گئے، اس کے بعد ان کے جانے کے بعد کوئی صحابی پھر نہیں تھا. ٹھیک ہے. قال، وہ فرماتے ہیں اچھا یہ حدیث کو انہوں نے کاٹ دیا ہے، حدیث یہ کاٹا ہوا ہے، مسلم نے اس کو کاٹ دیا. اب اس صحیح سند کے ساتھ، بشرط مسلم صحیح سند کے ساتھ، اس کا فل بھی آ جائے گا. مسلم نے کیوں اس کو کاٹا ہے، مسلم نے کیوں اس کی تخطیق کی ہے، مسلم نے کیوں اس کا جو اصل حصہ تھا وہ نہیں لایا ہے، وہ جب ہم پوری آپ کو دکھائیں گے دوسری کتب میں، وہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. مسلم نے سینسرشپ کیا ہے، لیکن یہ مسلم نے اس کا کچھ حصہ نقل کیا، اس میں بھی جو ہے کافی مواد ہے جو ہمارے لیے مفید ہے. کان بین رجل من اہل العقبہ، عقبہ بولتے ہیں پہاڑ پہ جو راستہ ہوتا ہے، پہاڑ میں اس کو انگلش زبان میں پاس بولتے ہیں، پاس. اور ابھی ہمارے زمانے میں جو سب پاسز ہیں وہ کیا بولتے ہیں، سب اس میں گاڑی بھی چلتے ہیں، لیکن ایسے پاسز بھی ہیں جو ابھی تک اسی وقت تک اس میں صرف پیدل جانے کا راستہ ہے نا. ابھی آپ امریکہ میں بہت سارے ایسے پاسز ہیں کہ اس میں گاڑی آپ نہیں لے کے جا سکتے ہیں. جو نیشنل پارکس میں پاسز ہیں
اس میں آپ پیدل جاتے ہیں. وہ پرانے زمانے میں تو پیسے تو گاڑی تو ہوتی نہیں تھی, سب وہ پیدل والے یا اس میں گڑ یا اونٹنی والے آپ لے جا سکتے تھے. بہرحال عقبہ بولتے ہیں کہ اس کو وہ جو راستہ پہاڑی میں. ایک اہل العقبہ ہیں, دیکھیں, جو ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے وقت پر مکے میں ہجرت سے پہلے اہل مدینہ پر انہوں نے اسلام عرضہ کیا تھا. تو اس میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے پہلی دفعہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سن کر وہ مسلمان ہوئے تھے. وہ ان کی تعداد کم تھی, 5 6 7 آدمی تھے مثلا. پھر وہ اپنے شہر گئے تھے یثرب. پھر اگلے سال آئے تھے, پھر کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے. تو پھر ان میں سے 12 لوگوں نے حج کے موقع پر منا میں, ایک عقبہ میں, ایک پہاڑی پر منا میں, انہوں نے یعنی مکے کے قریب حج کے وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کیا تھا. اور وہ اہل بیعت العقبہ ہیں. وہ بہت فضل کے لوگ ہیں, ان کو شرف ہے کہ انہوں نے وہ سخت زمانہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے پہلے بہت کمزوری کی حالت تھی, بہت مظلومیت تھی, اہل مکہ ستاتے تھے, تو انہوں نے بیعت کیا تھا کہ ہم جان و مال قربان کر دیں گے آپ کے لیے, آپ مدینہ آ جائیں, ہم اپنی جان, اپنی مال, اپنی اولاد آپ پہ فدا کریں گے. تو ان کو اہل بیعت, ان کو اہل عقبہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اہل عقبہ کس کو بولتے ہیں؟ اسی واقعہ غزوہ تبوک میں جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی, ان کو بھی اہل عقبہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک شخص تھا جو اہل عقبہ میں سے تھا, ان لوگوں میں سے تھا. یہ کون سا عقبے کی بات ہو رہی؟ یہ تبوک والے عقبے کی بات ہو رہی. وبین حذیفہ یمان اور اس کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا تھا, کچھ تلخ کلامی ہوئی تھی. بعض ما یکون بین الناس, کچھ جھگڑا جو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے, تلخ کلامی ہوتی ہے, اسی طرح ہوتی ہے. فقال انشدک باللہ کم کان اصحاب العقبہ, اس نے حذیفہ سے پوچھا, حذیفہ بتا کہ عقبہ میں کتنے لوگ تھے جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہی حملہ کرنے کی کوشش کی تھی, قتل کرنے کی کوشش تھی, وہ کتنے تھے؟ تو فقال له القوم اخبره اذا سألك, لوگوں نے کہا حذیفہ اس کو بتا دے, جواب دے دے, اس نے پوچھا ہے. فقال كنا نخبر انهم 14 فإن كنت منهم فقد كان القوم 15. تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بولا یہ جاتا ہے کہ 14 تھے, لیکن اگر تو ان میں سے ہے تو وہ 15 تھے. اگر تو ان میں سے ہے تو 15 تھے, اگر تم ان میں سے ہو تو وہ 15 تھے. یہ اس کا جواب ہے. اب اس کے جواب سے آپ کیا استفادہ کر سکتے ہیں کہ وہ بولنے والا شخص اس میں سے تھا اور ان کی تعداد اصل میں 15 تھا. تو اس نے, یہ آپ سمجھ سکتے ہیں, اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان میں سے نہیں تھا, ان کی تعداد 14 تھی, لیکن 15 وہی جو میں نے کہا وہ بہتر ہے, اس عبارت سے بھی پتہ چلتا ہے. ہاں, وَأَشْهَدُ بِاللَّهِ, اور میں اللہ کے سامنے شہادت دیتا ہوں, ان 12 منہم حرب للہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد, کہ ان میں سے 12 جو ہیں ابھی تک وہ محارب اللہ و محارب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, وہ ابھی تک دشمن خدا, دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ان میں سے 3 جو تھے, تین ان میں سے کیا تھے, انہوں نے معذرت کی تھی, بات میں معذرت کی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. ان لوگوں نے آپس میں منصوبہ بنایا تھا, ہمیں ساتھ لے کے آئے تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا. ما سمعنا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے سنا ہی نہیں تھا آپ کی منادی کہ ہم نے لوگوں کو پہاڑی پہ جانے سے منع کیا تھا آپ نے. ولا علمنا بما اراد القوم, اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کیا کام کرنا چاہتے ہیں. وقد كان في حرة فمشى فقال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرمی میں تھے, وہ چل رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ان الماء قلیل فلا يسبقنی الیہ احد. اسی غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ
یہ دوسرا واقعہ ہے، یہ اس میں بھی صحابہ کی طعن ہے. کیا وہاں پہ کوئی پانی کا چشمہ تھا، کم پانی تھا، تو فرمایا کہ مجھ سے پہلے کوئی پانی تک نہ جائے، کہ پانی کا جو باڈی ہے، پانی جہاں جمع ہے وہاں پہ پہلے میں جاؤں گا، پھر میں آپ لوگوں کو پانی پلاؤں گا، ٹھیک ہے نا، مجھ سے پہلے کوئی نہ جائے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی کیا تھا کہ مجھ سے پہلے جو پانی میں جائے اس پہ لعنت ہے. اس کے باوجود صحابہ گئے تھے. فوجد قوما قد سبقوه، تو جب گئے وہاں پر تو دیکھا کہ کچھ صحابہ ادھر پانی پینے کے لیے پہنچ چکے ہیں ان سے پہلے. فلعنہم یومئذ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لعنت کیا تھا اس دن. اچھا، یہ حدیث آپ نے کہاں دیکھا؟ مسلم میں. تو مسلم میں اس کا ذکر ہے، عقبہ کا ذکر ہے مسلم میں کہ انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا تھا، لیکن مسلم نے اس کو کاٹ دیا ہے. وہ پچھلے والا حصہ جس میں تفصیل ہے کہ ان لوگوں نے اصل واقعہ ادھر ہے، وہ پچھلے ہاف میں ہے. یہ حدیث جو ہے زیادہ طویل ہے، اس کو اس مسلم نے حذف کیا ہے. اس میں پورا واقعہ ہے کہ یہ لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے ہیں، پہاڑی سے پھینکتے ہیں، پھر انہوں نے اس پہ عمل بھی کیا، پھر وہ ناکام ہو گئے. وہ پورا حصہ اس نے حذف کیا مسلم نے. اچھا، کیوں حذف کیا ہے؟ ہاں کیونکہ اس میں صحابہ کی بدنامی ہے، صحابہ کی بدنامی، اور وہ صحابہ جنہوں نے یہ فعل انجام دیے ہیں اس میں ان کی بدنامی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہاں پہ ایک بہت اہم نقطہ ہے عزیزو، اس حدیث میں بہت اہم نقطہ ہے مسلم میں، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیے. کتاب صحیح مسلم، اسی حدیث جو ہم آپ کو دکھا چکے ہیں، اسی حدیث میں اس کے راوی خوب دیکھیے. حدثنا الولید ابن جمیع، ولید ابن جمیع روایت فرماتے ہیں، ولید ابن جمیع روایت فرماتے ہیں. اچھا، اب ولید ابن جمیع روایت اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کن سے روایت کرتے ہیں؟ ابو الطفیل سے. ابو الطفیل سے. یہ آپ کے ذہن میں رہے، پھر یہ کام آئے گا، ہمارا آگے جا کر کام آئے گا.